مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيب الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد کریم الآباء والأمہات وعلی آلہ وعطرتہ وازواجہ امہات المؤمنین وعلی جمیع اصحابہ واولیاء امتہ وعلماء ملتہ وامتہ اجمعین عدد کرمک یا کریم یا کریم یا کریم یا کریم. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن. آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن ہے نسل کریموں کی. ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اللہ رب العزت کے بڑے ہی پیارے محبوب خدا تاجدار بطحا قبلہ کونین سرکار دو عالم نور مجسم
حبیب کبریا احمد مجتبی حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی پاک اور مقدس بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد فاضل جلیل عالم نبی حضرت العلامہ واجب الاحترام محترم المقام الحافظ والقاری محمد شہزاد چشتی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ کے والد گرامی قدر عزت مآب محترم جناب محمد علی صاحب آج متعدد مبارکوں کے حقدار ہیں، ایک مبارک کے نہیں متعدد مبارکوں کے حقدار ہیں۔ پہلی مبارک انہوں نے اپنے بیٹے کی شادی رچائی، محترم جناب محمد وقار صاحب دولہا بنے، یہ لائق شاد مبارک ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ بڑی مبارک کی بات یہ ہے کہ محترم جناب محمد علی صاحب نے بیٹے کی شادی پر محفل مصطفیٰ کی سجائی۔ بولنا بنتا ہے۔ اور بیٹے کی شادی پر خوشی کے موقع پر محفل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سجا کر انہوں نے اعلان کیا اور اپنے محبوب و نبی کی بارگاہ میں اپنا نذرانہ محبت پیش کیا کہ حضور ہماری خوشیاں اس وقت تک پوری نہیں ہوتی جب تک آپ کا نام نہ لیا جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ ایک امتی کا اپنے نبی کے ساتھ تعلق بھی ایسا ہی ہونا چاہیے کہ کسی بھی خوشی کو بغیر ذکر محبوب کے گزارا نہ جائے۔ ایک دوسری مبارک یہ کہ اللہ رب العزت نے پسند کیا کہ جناب محمد علی صاحب کے گھر کے پاس میرا بھی ایک گھر ہو اور انہی کے ہاتھوں سے بنے۔ این سعادت بزور بازو نیست تا نہ بخشد خدائے بخشندہ۔ اللہ کا گھر بنانا ہر کسی کو میسر نہیں آتا، یہ اللہ تعالیٰ خود پسند کرتا ہے ان ہاتھوں کو جو ہاتھ اس کا گھر بناتے ہیں۔ سنت ابراہیمی پر عمل کیا، انہوں نے ابھی اللہ کا گھر بنایا، اور حدیث مبارکہ میں ہے من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو بندہ دنیا میں اللہ کے لیے ایک مسجد بناتا ہے اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے گھر بناتا ہے۔ یہ سعادت اللہ رب العزت نے جناب محمد علی صاحب کو عطا فرمائی، اس سعادت پر بھی یہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ پھر تیسری بات یہ کہ اللہ رب العزت کے فضل اور کرم سے جناب محمد علی صاحب کا بیٹا رسول اللہ کے نوکروں میں شامل ہے، حافظ قرآن، امام، اور فیصل آباد غلام محمد آباد میں ایک مشہور و معروف ادارہ مرکز الطاہر جامعہ امینیہ رضویہ مظہر الاسلام، کیا بات ہے، پورے ادارے کے ناظم اعلیٰ جناب محمد شہزاد چشتی صاحب، اور اس ادارے کے جتنے شعبے ہیں وہ سارے یہی ہینڈل کرتے ہیں، اور پھر اس ادارے کے ساتھ ملحق ہے مسجد، مرکزی جامع مسجد سبحان اللہ کے امام بھی ہیں۔ میرے شیخ طریقت استاد العلماء
خطیب العصر، پیر طریقت، رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا پیر ابو طاہر محمد عبد العزیز چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں، توجہ چاہوں گا، آپ فرماتے ہیں منبر پر کس کو بٹھانا ہے، مصلی پہ کس کو کھڑا کرنا ہے، آج بھی فیصلہ گنبد خضرا کا مکین خود فرماتا ہے۔ منبر کس کا ہے؟ رسول کا۔ مصلی کس کا ہے؟ تیرے گھر میں، حالانکہ ہاں میں اور تو معمولی حیثیت کے لوگ ہیں، ہمارے گھر میں کوئی ہماری مرضی کے بغیر نہیں آتا۔ نہ بولیں، ہمارے گھر میں کوئی ہماری مرضی کے بغیر نہیں آتا، تو کیا خیال ہے نبی کے منبر پر اور نبی کے مصلی پر کوئی نبی کی مرضی کے بغیر آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا۔ پہلے رسول اللہ کے انتخاب میں آتے ہیں، پھر مصلی امامت پہ آتے ہیں۔ تو اس علاقے بھر میں قابل صد تبریک ہیں محمد علی صاحب، کہ جن کے بیٹے کو اللہ کے رسول نے اپنے دین کی نوکری کے لیے پسند فرمایا، اور الحمدللہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے اور زیادہ دین کی خدمت لے، اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں مقبولیت عطا فرمائے۔ میں اپنی گفتگو سے پہلے ایک دو مسائل آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ناراض تو نہیں ہوں گے؟ جب بندہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہو نا، امام کے پیچھے کھڑا ہو، تو امام سے آگے بڑھنے کی اسے اجازت نہیں ہے۔ بات سمجھا رہی؟ اس بارے میں بہت خیال کرنا ہے۔ رکوع کرنا ہے تو پہلے امام رکوع میں جائے گا، پیچھے مقتدی جائے گا۔ رکوع سے اٹھنا ہے تو بھی پہلے امام اٹھے گا، پھر مقتدی اٹھے گا۔ سجدے میں جانا ہے تو بھی پہلے امام آگے ہوگا، مقتدی پیچھے ہوگا۔ اگر کوئی مقتدی امام سے آگے بڑھے نا تو اس کے بارے میں بڑی سخت وعید ہے۔ مشکات شریف میں حدیث مبارکہ ہے سجدے کے باب میں، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کے فرمان کا یہ مفہوم ہے کہ رکوع و سجود میں امام سے آگے بڑھنے والا ڈرتا نہیں اس بات سے کہ کہیں اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ گدھے والا ہی نہ بنا دے۔ ٹھیک ہے، لہٰذا ایک یہ میں نے محسوس کیا نماز کے دوران کچھ دوستوں کو، نام نہیں میں نے لینا، خود سمجھ لیں، ٹھیک ہے، مقصد کسی کو شرمندہ کرنا نہیں، مقصد مسئلہ سمجھانا ہے، ٹھیک ہے، امام سے پہل نہیں کرنی۔ آئی بات سمجھ میں؟ اب اندازہ اس سے یہ بھی سمجھ لینا کہ جس سے آگے اللہ بھی نہیں بڑھنے دیتا، جس سے آگے اللہ کا رسول بھی نہیں بڑھنے دیتا، تو اس امام کی کتنی شان ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے پیچھے رہو، آگے یہ رہے گا جو نبی کے مصلی پہ کھڑا ہے۔ کتنی شان ہے اللہ نے دی۔ ایک دوسری بات یہ کہ جب آپ نے نماز میں ہاتھ باندھنے ہیں نا، تو یہ دیکھیں، یہ 3 انگلیاں ان کو اس طرح کلائی پہ رکھیں گے، اور یہ آخری اسے چنگلی کہتے ہیں، اور یہ انگوٹھا ہے، اس سے آپ گھٹنے کو پکڑیں گے، کیا ایسے، اور پھر یہ ہاتھ آپ ناف کے عین اوپر یا ناف سے کچھ نیچے رکھیں گے۔ بات سمجھ آ گئی؟ ایسے ہاتھ پکڑنا، ایسے باندھنا، یہ خلاف سنت ہے، یہ طریقہ نہیں نماز، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے جب ہاتھ باندھنے ہیں تو یہ 3 انگلیاں اکٹھی کر کے ادھر کلائی پہ رکھ لینی ہے، اور انگوٹھا اور یہ چھنگلی کے ساتھ اس گھٹنے کو، ہاتھ کے گھٹنے کو جس کو گٹ کہتے ہیں، اسے پکڑ لینا ہے، اور یہ دونوں ہاتھ ناف پر یا ناف سے کچھ نیچے آپ نے رکھ لینے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوا کرو نا تو ادب سے کھڑا ہوا کرو، کندھے اٹھے ہوئے ہوں، سینہ اکڑا ہوا ہو تو ادب ہے،
نہیں کندھے جھکے ہوئے ہوں، بدن میں نرمی ہو، ادب یہ ہے نا. جی آپ کے تو اگر آپ ہاتھ باندھیں گے سینے پر تو یہ اکڑاؤ ہوگا یا جھکاؤ ہوگا؟ کھڑا ہو. اور اللہ تو کہتا ہے کہ قوموا للہ قانتین، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے تو جھک کے، عاجزی انکساری کا مجسمہ بن کے. ٹھیک ہے، یہ دو باتیں میں نے نوٹ کی تھیں، وہ میں نے آپ کو بتا دی. اگر نہ بتاتا تو میں مجرم ہوتا. اگر آپ سن کر سمجھ کر پھر کوتاہی کریں گے تو پھر وہ آپ کے ذمہ ہوگا. ٹھیک ہے. آج میں نے اپنی گفتگو کا جو عنوان رکھا ہے، میں نے رات بھر سفر کیا، رات بھر سفر کر کے یہاں آپ لوگوں تک پہنچا. اب آپ کو کچھ ایسی باتیں سنا دوں جس سے آپ مچل اٹھیں، لیکن مچل کر جب اٹھیں تو کچھ بھی پاس نہ ہو تو میرے سفر کی تو قیمت بھی نہ پوری ہوئی. اس لیے میں نے یہ سلیکٹ کیا، اپنے دل کی میرے یہ آواز ہے کہ میں آپ کو اپنی باتیں نہیں سناؤں گا، تم کو تمہارے خدا کی باتیں سناؤں گا، اور آپ کو آپ کی مرضی پہ چھوڑتا ہوں. سبحان اللہ کہیں نہ کہیں، بولیں نہ بولیں، لیکن ایک التماس کروں گا کہ میں نے آپ کو صرف قرآن پڑھ کے سنانا ہے، اس کو سمجھنا اور اس پہ عمل کی کوشش کرنا. یہ وہ پیغام ہے جو عرشوں کے خدا نے اپنے محبوب کے ذریعے ہم تک پہنچایا ہے. میں قرآن پاک کو کہاں سے پڑھ رہا ہوں؟ 19واں پارہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. 19واں پارہ، 19ویں پارے کا پہلا صفحہ. سبحان اللہ. چند آیات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، ان کو ضرور سمجھنے کی کوشش کیجیے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، دل پہ ہاتھ رکھنا. یہ قرآن 14 صدیاں پہلے جو لوگ تھے انہی کے لیے نہیں ہے، ہمارے لیے بھی ہے. جو ہم سے بعد میں آئیں گے یہ قرآن ان کے لیے بھی ہے. رب تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، کہا ان لوگوں نے جن کو ہماری ملاقات پر یقین ہی نہیں. ان لوگوں نے کہا جن کو ہماری ملاقات پر یقین نہیں. کیا کہا؟ لولا انزل علینا الملائکۃ، ہمارے اوپر فرشتے کیوں نہیں اترے؟ او نرا ربنا، یا ہم اپنے رب کو دیکھ لیں. یہ میرا رب کیوں کہہ رہا ہے؟ سوچو نا. اللہ تعالیٰ ہمارا دیکھو، میرے محبوب نے تم کو سمجھانے کے لیے، میرا پیغام تم تک پہنچانے کے لیے کتنی محنت کی. طائف کی وادی سے گزرے، 23 سال کی محنت، اور میرا محبوب تم کو نمازوں کا حکم دے، روزے کی تعلیم دے، گناہوں سے بچنے کی تربیت کرے، اور پھر بھی تمہاری زندگی میں میرے محبوب کی تربیت کا کوئی رنگ نہ نظر آئے. میرے یار کے کہنے پر تم نہیں مان رہے ہو. میرے یار کے کہنے پہ نہیں مان رہے ہو، کب مانو گے؟ یہ تقاضا ہے تمہارا کہ فرشتے آ کر ہمیں بتائیں. جو کام میرے یار نے کرنے کو کہا، میرے یار کے کہنے پہ نہیں کرتے ہو، تمہیں آسمان کے فرشتے آ کر بتائیں چلو نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھو، ان فرشتوں کے کہنے پر نماز پڑھو گے، میرے گنبد خضرا کے متین کے کہنے پر نہیں پڑھتے. تو میرا رب فرماتا ہے، آگے آئیں گی وہ آیتیں، رب فرماتا ہے سنو، فرشتوں کو بھی تم دیکھ لو گے، وہ دن بھی دور نہیں ہے، فرشتوں کو بھی تم دیکھ لو گے.
لیکن فرشتوں کے کہنوں پر جب تم نماز پڑھو گے نا، تمہاری اس نماز کو میں نہیں قبول کروں گا۔ فرشتوں کے کہنے پہ مانو، میں نہیں مانتا، میں تو تبھی مانوں گا جب تم میرے یار کے کہنے پر مانو گے۔ کیا وجہ ہے؟ زندگی میں کتنے جنازے اٹھائے، زندگی میں ہم نے کتنی مرتبہ قرآن سنا، زندگی میں کتنی آوازیں اذان کی ہمارے کانوں میں پڑی، کیا ہمیں پتہ نہیں کہ اس دین کا تعارف ہمیں کس محبوب نے کروایا ہے؟ پھر بھی چوک اور چوراہے میں بیٹھ کر کبھی تو تنہائی میں سوچتا ہے، کبھی تو دوستوں سے بولتا ہے، کون قبر سے اٹھ کر آیا ہے آج تک؟ کب سے سنتے آ رہے ہیں قیامت آنی ہے، قیامت آنی ہے۔ بھئی ابھی آئی ہے، باپ دادا سنتے گئے، ہم بھی سن رہے ہیں، ہمارے بچے بھی سنتے رہیں گے۔ کوئی آ گئی ہے قیامت؟ کوئی قبر سے اٹھ کر آیا ہے؟ کسی نے آ کر بتایا ہو؟ اچھا، کوئی قبر سے اٹھ کر آئے، وہ بتائے، اس کی بات مانے گا۔ جو عرش خدا سے ہو کے آیا ہے اس کی بات نہیں مانتا۔ جو اللہ کے عرش سے ہو کر آ گیا اس کی بات نہیں مانتا۔ جو قبر سے اٹھ کر آئے گا وہ بتائے گا، پھر مان لے گا تو۔ لیکن قبر سے کوئی 1000 مرتبہ بھی اٹھ کر آئے نا، نبی نہیں بنتا۔ کوئی 1000 مرتبہ بھی قبر سے اٹھ کر آ جائے، نبی نہیں بنتا۔ اور یہ صرف نبی نہیں، سارے نبیوں کا امام بھی ہے۔ میں وقال الذین لا یرجون، جو میرے محبوب کے کہنے پر نہیں مانتے اور کہتے ہیں فرشتے آئیں، ہم خود خدا کو دیکھیں پھر مانیں گے، میرا رب فرماتا ہے یہ ایسی باتیں پتہ کیوں کر رہے ہیں؟ انہیں یقین ہی نہیں میری ملاقات کا، ان کو میری ملاقات کا یقین ہی نہیں، یا یقین نہیں یا میری ملاقات کا شوق نہیں۔ رب فرماتا ہے کہ اگر کسی کو میری ملاقات کا شوق ہو اور اسے پتہ ہو کہ میں نے اپنے رب سے ملنا ہے، تو پھر جس سے پیار ہو اس کے قاصد بھی پیارے لگتے ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، اگر آپ کے گھر میں آپ کے پیر صاحب کا پیغام لے کر کوئی آ جائے، عام آدمی ہی کیوں نہ ہو، لیکن جب وہ پیر کا بھیجا ہوا ہوگا اس وقت آپ کی نگاہوں میں اس کی حیثیت عام شخص جیسی ہوگی؟ نہیں، کیا بات ہے۔ اگر پیر کا بھیجا ہوا ہو تو وہ عام نہیں، عام ہو کر بھی عام نہیں، تو جس کو عرشوں کے خدا نے بھیجا ہو۔ اللہ فرماتا ہے انا ارسلناک، اے پیارے محبوب تو خود تھوڑی آ گیا ہے، ہم نے تجھے بھیجا ہے۔ انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، ایک تو بھیجا ہم نے ہے، پھر کوئی ایسے بھیج دیا ہے شاہد بنا کر، مبشر بنا کر، نذیر بنا کر، داعی بنا کر، یعنی ایسے نہیں بھیجا، ان پیاری پیاری صفتوں سے تجھے پوری طرح سجا کے بھیجا ہے، تجھے سجا کے بھیجا ہے۔ کیا بات ہے چشتی صاحب، کیا بات۔ اگر پیر صاحب کا کوئی قاصد آیا، پورے علاقے میں ان کے مرید رہتے ہیں، کسی نے سلام لیا، کسی نے گھر بلایا، کسی نے کھانا پکایا، کسی نے بیٹھک میں بٹھایا، کسی نے اندر اپنے بیڈ روم میں بٹھایا، کسی نے اعلیٰ انتظام کیا، کسی نے کم انتظام کیا، کسی نے اس کے استقبال میں گلیاں سجا دیں، کسی نے محلے داروں کو اکٹھا کر لیا، دیکھو پیر صاحب کا قاصد آیا ہے۔ اب قاصد واپس جا کے بتا رہا ہے حضرت میں آپ کی طرف سے فلاں علاقے میں گیا تھا، کسی نے تو گھر میں بٹھایا اور کوئی ملنے بھی نہ آیا،
کسی نے صرف سلام لیا، کسی نے کھانا پکایا، مختلف حالات تھے، تو پیر صاحب کیا کہیں گے؟ پیر صاحب کہیں گے وہ تجھے دیکھ کے تھوڑی کر رہے تھے، جس کا جتنا میرے ساتھ تعلق تھا، بات تیری نہیں، بات میری ہے، جس کو مجھ سے جتنا پیار تھا اتنی اس نے تیری قدر کی۔ تو میرا رب فرماتا محبوب تجھ کو میں نے بھیجا ہے، جس کا میرے ساتھ تعلق زیادہ ہوگا وہ تیرے ساتھ عشق اور محبت بھی زیادہ کرے گا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ تو جو بندہ اللہ کے بھیجے ہوئے کی قدر نہ کرے، کہ یہ گلیاں سجا رہے ہو کیوں سجا رہے ہو، اللہ اللہ، یہ میلاد منا رہے ہو کیوں منا رہے ہو، جو اللہ کے بھیجے ہوئے کی قدر نہ کرے اور کہے میرا اللہ سے بڑا تعلق ہے۔ اگر خدا سے تعلق ہوتا تو خدا کے بھیجے ہوئے کا بھی احترام کرتا نا۔ لہذا ہم میلاد کی محافل منا کر ذکر مصطفیٰ کا پرچار کر کے بتاتے ہیں لوگوں، توحید سے تعلق ان کا نہیں جو مصطفیٰ کے ذکر سے چلتے ہیں، توحید سے تعلق ان کا ہے جو ذکر مصطفیٰ دن رات کرتے ہیں۔ میرا رب فرماتا ہے کہ میرے محبوب کے کہنے پر تم نہیں مان رہے اور یہ کہتے ہو کوئی قبر سے اٹھ کر آئے، فرشتے آئے، ہم خود خدا کو دیکھیں پھر مانیں گے۔ رب فرماتا ہے پہلی بات تو یہ سنو، لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا، جو میرے یار کے کہنے پہ نہیں مان رہے، تقاضا کرتے ہیں فرشتوں کے آنے کا، تقاضا کرتے ہیں رب کو خود دیکھنے کا، فرمایا وہ اصل میں متکبر ہیں، وہ متکبر ہیں، وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ہم کوئی معمولی تھوڑی ہیں کہ ایک انسان کے کہنے پہ مانے، ہمیں منوانا ہے تو کوئی فرشتہ آئے، ہمیں منوانا ہے تو رب خود آئے۔ میرا رب فرماتا ہے اوقات دیکھ اپنی اور بات دیکھ اپنی۔ کیا بات ہے، تو میرے یار کے کہنے پہ نہیں مانتا، وہ متکبر ہے اور پرلے درجے کا سرکش ہے، وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا، بہت بڑا سرکش ہے جو میرے یار کے کہنے پہ نہیں مانتا۔ فرمایا ہاں تمہارا یہ شوق بھی پورا ہو جائے گا، یوم یرون الملائکۃ، یہ لوگ فرشتوں کو دیکھ لیں گے، فرشتوں کو دیکھ لیں گے، لیکن جس دن یہ فرشتوں کو دیکھیں گے نا، لا بشرا یومئذ للمجرمین، مجرموں کے لیے وہ خوشی کا دن نہیں ہوگا، خوشی کا دن ہوگا ان کے لیے جنہوں نے رب کی فرما برداری رب کے یار کے کہنے پہ کی، ان کے لیے ہوگا خوشی کا دن۔ لیکن جو کہتے رہے کہ نہیں ہم تب مانیں گے جب فرشتوں کو دیکھیں، وہ فرشتوں کو دیکھ بھی لیں گے، مان بھی جائیں گے، لیکن رب فرمائے گا اب تمہارا ماننا میں نہیں مانتا، کیا بات ہے، اب تمہارا ماننا میں نہیں مانتا۔ یؤمنون بالغیب، میں تو چاہتا ہوں کہ تم کچھ نہ دیکھو، صرف میرے یار کے کہنے پر مجھے مانو، یار کے کہنے پہ مانو، پھر مانتا ہوں۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا۔ فرمایا وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا، آج کہتے ہیں فرشتے اتریں، جب فرشتے آ جائیں گے پھر کہیں گے ہائے کاش یہ ہم سے دور چلے جائیں، دور، پھر کہیں گے یہ دور چلے جائیں، دور چلے جائیں، لیکن یہ دور پھر جانے والے نہیں ہوں گے۔ فرمایا وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجْعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، فرمایا پھر ہم دیکھیں گے ان کے عملوں کو،
پھر دیکھیں گے ان کے عملوں کو دیکھیں گے، جو انہوں نے کیے اچھے کام ہیں لیکن کیے میرے مصطفیٰ کے کہنے پر نہیں، اپنی مرضی سے، اپنی مرضی سے کیے۔ غریب کی مدد کی ہے تاکہ یہ غریب مجھے ووٹ دے، ٹھیک ہے، یتیم کے سر پر ہاتھ رکھا ہے تاکہ میری پکچر بنے، بیوہ کا ساتھ دیا ہے لیکن معاشرے میں عزت پانے کے لیے، رب کو منانے کے لیے نہیں، محبوب میرے کے کہنے پر نہیں، جنہوں نے میرے یار کے کہنے پر نہیں، اپنی مرضی سے کیے اور لوگوں میں حاجی بنے رہے، نمازی بنے رہے، لوگوں میں بہت ہمدرد اور خادم خلق بنے رہے، میرا رب فرماتا ہے میں ان کے عملوں کو توڑ کر ریزہ ریزہ کر دوں گا، تباہ و برباد کر دوں گا۔ جب روشن دان سے کمرے میں روشنی آتی ہے نا، اور اس روشنی کے اندر چھوٹے چھوٹے ذرات اڑتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، دکھائی دیتے ہیں نا، اگر ان کو پکڑنا چاہیں تو وہ پکڑے نہیں جاتے ہیں، ان کو عربی میں کہتے ہیں ہباء منثورا، اتنے چھوٹے چھوٹے ذرے پکڑے نہیں جاتے جن کا وزن نہیں ہے۔ میرا رب فرماتا ہے وہ سارے تمہاری نیکیاں جو میرے مصطفیٰ سے کٹ کر ہوں گی میں ان کو ریزہ ریزہ کر دوں گا، کوئی جزا نہیں دوں گا۔ ان کی جزا کسے دوں گا؟ جو ہر نیکی کے ساتھ کہیں گے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ جزا کنہیں دوں گا؟ جو نیکیاں کر کے نیکیوں پر مان نہیں کریں گے، نسبت مصطفیٰ پر مان کریں گے، جو نیک کام کرنے کے بعد تمنا کریں گے کہ مولا کہیں یہ ہمارے ٹوٹے پھوٹے سجدے تیری بارگاہ میں اور تیرے یار کی نگاہ میں قبول ہو جائے۔ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا، اور فرمایا کہ جو جنتی لوگ ہیں نا، جنتی، وہ اس دن بڑے اچھے ٹھکانے پر ہوں گے اور انہیں بڑی اچھی اچھی مبارکیں مل رہی ہوں گی، انہیں بڑے اچھے اچھے تحائف مل رہے ہوں گے۔ یوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائکۃ تنزیلا، جس دن آسمان بادلوں سمیت پھٹ جائے گا اور فرشتے سارے کے سارے نیچے اتر آئیں گے، تمہارا شوق پورا ہو جائے گا کہ ہم فرشتوں کو دیکھیں، فرشتے اتریں۔ رب فرماتا اتر آئیں گے فرشتے، کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ میں قادر و قیوم ہوں جو عیسیٰ علیہ السلام کو جسمانی طور پر آسمانوں پہ لے جا سکتا ہوں، تو کیا آسمان کے فرشتوں کو زمین پہ نہیں بھیج سکتا؟ ہمیں میرے لیے کچھ مشکل نہیں، آسمان پھٹ جائے گا، فرشتے سارے اتر آئیں گے۔ الملک یومئذ الحق للرحمن، فرمایا اس دن سچی بادشاہی صرف رحمان کی بادشاہی ہوگی، یہ جھوٹے بادشاہ سب ختم ہو جائیں گے، تیری ساری جماعتیں، تیری پارٹیاں، تیرے دھڑے پڑے کے پڑے رہ جائیں گے، سچی بادشاہی اللہ رحمان کی ہوگی۔ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا، اور وہ دن کافروں کے لیے بڑا سخت ہوگا، کافروں کے لیے وہ دن بڑا بہت سخت ہوگا۔ یہ جو اگلی آیات آ رہی ہیں نا، یہ ساری پچھلی آیات میں نے آپ کو اس لیے سنائی ہے تاکہ اگلی آیات دل میں بیٹھ جائیں، خاص طور پر ان کو دل کے کانوں سے سنیے گا۔ رب فرماتا ہے وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اس دن اپنے ہاتھوں کو حسرت سے چبائیں گے، انگلیاں کاٹیں گے۔ یوم یعض الظالم علی یدیہ، جب کسی کو حسرت ہو، افسوس ہو، تو اس وقت وہ افسوس کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ انگلیاں چباتا ہے۔ ہائے، جب ہائے کرتا ہے تو اس وقت کیا کرتا ہے؟ انگلی چباتا ہے نا۔ اللہ فرماتا ہے اس دن اتنا افسوس ہوگا
کہ صرف ایک انگلی نہیں چبائیں گے، پورے پورے ہاتھ چبائیں گے. یوم یعض الظالم علی یدیہ، اپنے ہاتھ چبائیں گے اور افسوس کریں گے کس بات پر؟ افسوس کریں گے کس بات پر؟ افسوس کریں گے اس بات پر، سنیے گا. یقول، وہ کہیں گے یا لیتنی، ہائے کاش، ہائے کاش، اتخذت مع الرسول سبیلا، ہائے کاش میں نے اپنی زندگی کے لمحات اپنے رسول کے ساتھ گزارے ہوتے. کیا افسوس کریں گے؟ ہائے کاش میں نے زندگی تاش کھیلتے ہوئے نہ گزاری ہوتی، کرکٹ کا میچ دیکھتے ہوئے نہ گزاری ہوتی، میں نے زندگی گلیوں میں کھڑے ہو کر، چوکوں اور چوراہوں میں کھڑے ہو کر نہ گزاری ہوتی، بلکہ میری زندگی گزرتی تو نبی کے میلاد میں بیٹھے ہوئے گزرتی. تیری زندگی کے وہ لمحے جو محفل میلاد میں گزرتے ہیں وہ نبی کے ساتھ گزرتے ہیں. کیا بات ہے، کیا بات. تیری زندگی کے وہ لمحے جو نبی کے ذکر میں گزرتے ہیں وہ رسول اللہ کے ساتھ گزرتے ہیں. دیکھ لیں قرآن 19واں پارہ پہلا صفحہ میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں. افسوس یہ کریں گے کہ ہائے کاش میں نے زندگی رسول کے ساتھ گزاری ہوتی. آج تیرے پاس موقع ہے تو اپنی زندگی کو رسول اللہ کے ساتھ گزار لے. جب تو قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے نا تیری زندگی رسول کے ساتھ گزر رہی ہوتی ہے. جب تو درود و سلام پڑھ رہا ہوتا ہے نا تیری زندگی رسول کے ساتھ گزر رہی ہوتی ہے. جب تو نماز پڑھ رہا ہوتا ہے نا تیری زندگی رسول کے ساتھ گزر رہی ہوتی ہے. جب تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ رہا ہوتا ہے نا اس وقت تیری زندگی رسول اللہ کے ساتھ گزر رہی ہوتی ہے. جب تو اپنے نبی کے دین کا کام کر رہا ہوتا ہے نا اس وقت تیری زندگی نبی کے ساتھ گزر رہی ہوتی ہے. تو کل جو افسوس کرنا ہے کاش میری زندگی رسول اللہ کے ساتھ ہوتی. آج اپنی زندگی کو رسول اللہ کے ساتھ کر لے. کوئی سیرت کی کتاب لے کے گھر رکھ لے، اسے پڑھا کر. کوئی اپنی زندگی میں درود و سلام کا ٹائم نکال لے. زندگی کے 24 گھنٹوں میں، دن کے 24 گھنٹوں میں سے کچھ لمحے نکال کے رسول اللہ کے نام کر دے. یہ میرے نبی کا ٹائم ہے، اس ٹائم میں نے صرف رسول اللہ پر درود و سلام پڑھنا. کہ قرآن پاک پڑھنے کے لیے وقت نکال لے تاکہ تیری زندگی کے لمحے رسول کے ساتھ گزرے، رسول کے ساتھ گزرے. کہیں گے یا ویلتا، ہائے کاش، لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، افسوس میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. قیامت والے دن یہ بھی کہیں گے ہائے کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، واقعی میرے پاس ہدایت آ چکی تھی، میرے کانوں میں اذان کی آواز پڑ چکی تھی، میرے دل نے آواز لگائی تھی اٹھ بندے خدا کی بارگاہ میں جائیں، لیکن دوست نے ہاتھ پکڑ کر کہا چھڈ مولویاں گلاں نے. دل میں نصیحت آ چکی تھی، کانوں میں اذان کی آواز پڑ چکی تھی اور میرا دل کرتا تھا اٹھو رب کی بارگاہ میں چلتے ہیں، لیکن دوست نے ہاتھ پکڑا اور کہا بیٹھ یار مولوی دیاں گلاں نے. کاش میں نے اس کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. میرے پاس ہدایت آ چکی تھی، اس دوست نے مجھے گمراہ کر دیا. میرے دوست کل جس دوست پہ رونا ہے آج ہی اس دوست کو چھوڑ دے. قرآن ہمیں کیوں بتا رہا ہے؟ تاکہ کل رونا نہ پڑے، تاکہ کل جو دوست تجھے برائی کی طرف لے کے جاتا ہے، جو دوست تجھے رب کے راستے سے روکتا ہے، جو دوست تیری ہلاکت اور تباہی کا باعث بنتا ہے، وہ تیرا دوست تو ہے ہی نہیں. اس پر تو دوست کا لفظ ہی نہیں بولا جا سکتا. دوست آن باشد کے در وقت گداس
دوست وہ ہوتا ہے جو مشکل کے وقت میں اپنے دوست کا ہاتھ پکڑ کے اسے آسانی کی طرف دے. دوست وہ ہوتا ہے. میرے دوستوں کل افسوس کریں گے. آج دوستوں کی خاطر نمازیں چھوڑ رہے ہو نا. آج دوست تجھے سینمے میں لے جائیں, تو اپنے دوست کو مسجد میں نہیں لا سکتا. جو تیرے کہنے پہ مسجد میں نہیں آتا, تو اس کے کہنے پہ سینمے میں کیوں جاتا ہے؟ جو کہ تیرے کہنے پہ نماز پہ نہیں آتا, تو اس کے کہنے پہ کرکٹ کے لیے کیوں جاتا ہے؟ ماں بوڑھی, باپ بوڑھا, بہن جوان انتظار کر رہی ہے کہ بھائی ٹکا ٹکا کما کے لائے اور میرا مستقبل بنے, اور بھائی کرکٹ پہ. تجھے اپنی بہن کے مستقبل کا بھی خیال نہیں, تجھے اپنے باپ کے بڑھاپے کا بھی خیال نہیں, تجھے اپنی ماں کے بڑھاپے کا بھی خیال نہیں, تجھے اپنے باپ کی پگڑی کا بھی خیال نہیں, اپنی قبر کا بھی خیال نہیں, اپنی آخرت کا بھی خیال نہیں. تو پھر سن قرآن کیا کہتا ہے. قرآن کہتا ہے کل کہو گے ہائے کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. ہدایت میرے پاس آ چکی تھی, نصیحت میرے پاس آ چکی تھی, میرے دل نے اسے قبول بھی کر لیا تھا, لیکن دوست نے کہا جانے دے یار ابھی جوانی کے دن. دوست نے مجھے گمراہ کر دیا, کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست بنایا ہی نہ ہوتا. وَقَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا. شیطان انسان کو رسوا کرنے والا ہے. شیطان انسان کو پہلے برائی کرواتا ہے, جب برا کام کر لے تو اس کا ہاتھ چھوڑ کر کہتا ہے میں تو رب سے ڈرتا ہوں, تو بے غیرت ہے, میں نہیں تیرا ساتھ, تو نے میرے کہنے پر اپنی مرضی سے کیا ہے, میں نے تو صرف تجھے وسوسہ دیا تھا, میں نے تجھے ہاتھ پکڑ کر چلانا کیا تھا, تو میرے اشاروں پہ خود ہی ناچتا ناچتا یہاں آ گیا. علامہ اقبال نے ایک ابلیس, نالہ ابلیس لکھا ہے نظم. علامہ اقبال نے نا نالہ ابلیس لکھا ہے, اور اس کے شعروں میں بڑے لمبے شعر ہیں, میں مختصر کر کے بتاتا ہوں. انہوں نے جو مفہوم بتایا, انہوں نے کہا کہ شیطان نے ایک دن رو رو کے اللہ کی بارگاہ میں فریاد کی اور کہا یا اللہ جتنا تو نے مجھے گمراہ کرنے کی فن دیا ہے نا, کسی کو گمراہ کرنے کی جتنی تو نے مجھے طاقت دی ہے, کوئی ایسے طاقتور مومن بھی بھیج جنہیں گمراہ کرنے کے لیے مجھے زور لگانا پڑے. یہ تو وہ بندے ہیں جن کو میں گمراہ بھی نہ کروں تو وہ خود ہی برائیاں کر کر کے میرے کھاتے میں ڈالتے رہتے ہیں. اتنی طاقت جو دی ہے مجھے گمراہ کرنے کی, تو کوئی ایسا بھیج نا جس پر طاقت لگاؤں اور پھر مجھے پتا چلے کہ نہیں یہ میرے دامے فریم میں آنے والا نہیں, یہ اللہ کا بندہ ہے. کوئی ایسا بھیج. میرے دوستو ہم وہ بنے ہوئے ہیں جو شیطان کے وسوسے پر ناچتے پھرتے ہیں. ہم محمد عربی کے وہ غلام بنے کہ جن پر شیطان پورا زور بھی لگائے تو اسے شکست کھانی پڑے اور پتہ چلے دنیا کو کہ یہ رسول اللہ کے غلام ہیں, کوئی عام نہیں. کیا بات ہے, کیا بات. آخری آیت کریمہ ہے, اگر اس آیت پر بھی آپ کی زندگی نہ بدلی, اگر اس آیت نے بھی آپ کو, آپ کے ضمیر کو نہ جھنجھوڑا, تو پھر مجھے نہیں سمجھ آتی کہ نوجوانوں کی زندگیوں پر عشق مصطفیٰ کے پہرے کیسے نافذ کیے جا سکتے ہیں. آخری آیت آج کے بیان کی, ویسے یہ آخری نہیں ہے, یہ تو 19ویں پارے کا پہلا صفحہ میں آپ کو سنا رہا ہوں. قال الرسول, اللہ فرماتا ہے کہ رسول قیامت والے دن کہیں گے. ماضی کا صیغہ ہے لیکن بات قیامت کے دن کی ہے. بعض مفسرین نے یہ بھی کہا, بعض نے یہ کہا کہ وہ رسول نے ابھی کہا. قال رسول, رسول اللہ نے کہا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے قیامت کے دن. کیا کہیں گے؟ دل پہ ہاتھ رکھنا. یا ربی, اے میرے رب, ان قومی, بے شک میری قوم نے, اتخذوا ھذا القرآن مہجورا, اس قرآن کو چھوڑ دیا. جن کی شفاعت پر ہماری نجات کا دار و مدار ہے, اگر قیامت والے دن وہ ہماری شکایت لگائے گا رب کی بارگاہ میں, شفاعت کہاں سے ملے گی؟ نہیں ملے گی. اے میرے رب, میری قوم نے میرے قرآن کو چھوڑ دیا.
میری قوم نے پتہ چلا کہ مشرکوں کی بات نہیں ہو رہی، یہودیوں کی بات نہیں ہو رہی، عیسائیوں کی بات نہیں ہو رہی، اسرائیلیوں کی بات نہیں ہو رہی، تیری اور میری بات ہو رہی ہے کہ ہمارا نبی کہے گا یا اللہ میری قوم نے میرے قرآن کو چھوڑ دیا، اب بتا مجھے کہ ہم کن میں ہیں، قرآن کو تھامنے والوں میں ہے یا قرآن کو چھوڑنے والوں؟ قرآن پڑھ کے سنایا میں نے آپ کو، کوئی بات اپنی طرف سے نہیں، کوئی بات اپنی طرف سے نہیں۔ بتائیں اب تک قرآن کو چھوڑے رکھا، اب بھی چھوڑے رکھنا ہے؟ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے یا اللہ میری قوم نے، تو نے، میں نے، یا اللہ میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا، اب چھوڑنے والوں میں نہ بنے، چھوڑنے والوں میں نہ بنے، آج ہی سے قرآن کو اٹھا کر سینے سے لگا لو، آج ہی عہد کرے کہ زندگی کے جو لمحے بیت گئے سو بیت گئے، کوئی سفید ریش ہے، کوئی جوان ہے، کوئی لڑکپن ہے، کوئی بچہ ہے، میں سب اپنے بزرگوں کو، دوستوں کو، یاروں کو، بھائیوں کو، بیٹوں کو کہتا ہوں، اپنی بیٹیوں، ماں، بہنوں کو بھی کہتا ہوں، قرآن کو نہ چھوڑو، قرآن کو نہ چھوڑو، قرآن کو کا دامن تھام لو، قرآن کا دامن تھام لو، تمہاری صبحیں قرآن کے سائے میں ہو، تمہاری شامیں قرآن کے سائے میں ہو، تمہارے دن قرآن کی روشنی میں ہو، تمہاری راتیں قرآن کی سائے بانی میں ہو۔ دن کا آغاز قرآن کی تلاوت سے کرو، قرآن کو ناظرہ پڑھو، پھر کچھ صورتوں کو حفظ کرو۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سینے میں قرآن نہیں، جس سینے میں قرآن کا کوئی حصہ نہیں، وہ سینہ اجڑے ہوئے گھر کی طرح، حدیث شریف میں وہ اجڑے ہوئے گھر کے، اجڑے ہوئے گھروں میں بسیرے نہیں ہوتے، اجڑے ہوئے گھروں میں سکون نہیں ہوتے، اجڑے ہوئے گھروں میں تسکین نہیں ہوتی، اجڑے ہوئے گھروں میں آرام، راحت، چین نہیں ہوتا۔ آرام اور سکون وہاں ملتا ہے جو گھر آباد ہوتے۔ تیرے سینے کا گھر قرآن کی روشنی سے آباد ہوگا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا علی کیا یہ اچھا نہیں کہ تو صبح صبح اٹھے بازار کو جائے اور کوئی محنت کر کیے بغیر دو کوہانوں والی دو اونٹنیاں، دو کوہانوں والی دو اونٹنیاں سرخ رنگ کی تجھے مفت میں مل جائیں، کیسا لگے گا؟ حضرت علی نے فرمایا یا رسول اللہ قیمتی اونٹنیاں سرخ رنگ کی، پھر ان میں زیادہ قیمتی دو کوہانوں والی اونٹنیاں صبح صبح بغیر مشقت کے مجھے مل جائے، اور کیا چاہیے؟ میرے نبی نے فرمایا جو بندہ قرآن کی دو آیتیں سمجھ کے پڑھ لے، سمجھ لے کہ مجھے دو اونٹنیاں مل گئی۔ کیا دو آیتیں نہیں پڑھ سکتے؟ اردو کا ترجمہ ملتا ہے یار قرآن کا۔ پیر کرم شاہ الازہری نے اور مہربانی کر دی، اردو میں تفسیر لکھ دی 5 جلدوں میں، اردو کی تفسیر لے لیں، اردو کا ترجمہ لے لیں، اپنے امام سے پوچھ کر کے کون سا ترجمہ لوں، اپنی مرضی سے نہ لینا۔ لباس خضر میں یہاں راہزن بھی پھرتے ہیں، جو جینے کی تمنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کرے، کوئی سیرت کی کتاب رکھ لے اپنے گھر میں، 24 گھنٹوں میں کوئی وقت نکال، اپنے ٹائم ٹیبل کو ایسا بنا کہ میں اپنے نبی کی سیرت بھی پڑھا کروں۔ جو تو سیرت پڑھے گا تیرا وقت رسول اللہ کے ساتھ گزرے گا، جب تو قرآن پڑھے گا تیرا وقت قرآن رسول اللہ کے ساتھ گزرے گا، اور قرآن کے دامن سے کو تھام لو۔ رب کی قسم ہے بکرے چھترے لینے والے پیروں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، قرآن سے بہترین کوئی دم نہیں، قرآن سے بڑھ کر کوئی تعویذ نہیں، قرآن سے بڑھ کر کوئی پیر نہیں، قرآن سے بہتر کوئی امام نہیں، قرآن سے زیادہ کہیں برکت نہیں۔ برکتیں بھی آ جائیں گی، رحمتیں بھی آ جائیں گی، شفائیں بھی آ جائیں گی، معالج بھی مل جائے گا،
مصیبتیں ٹل جائیں گی اور زندگی سنور جائے گی. زندگی کیا سنورے گی، آخرت بھی سنور جائے گی. تو میرے دوستو یہ قرآن کا پیغام میں نے آپ تک پہنچایا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے دوست، ہمارے بھائی، ہمارے بزرگ محترم جناب محمد علی صاحب، ان کے عمل میں برکتیں عطا فرمائے، ان کی کوششوں کو پائے قبولیت عطا فرمائے. ان کے بیٹے کو اللہ تعالیٰ اور زیادہ عزت عطا فرمائے، مولانا شہزاد چشتی صاحب کو. اور جس بیٹے کی شادی کی، جس بیٹی کو اپنے گھر میں بیٹی بنا کر لائے، اللہ تعالیٰ سب پر خیر اور برکت اور رحمتوں کا سایہ عطا فرمائے. جتنے بھی دوست محفل پاک میں آئے ہیں، جنہوں نے میری بات کو سنا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ان کو یاد رکھ کر عملی طور پر اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.